آپ کا ستارہ تب گردش میں آیا جب آپ کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ سے. ایک کہنے پر میں کیا تھا اور وہ ظاہر ہے اس وقت امپورٹنٹ لوگ تھے. ایک میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا. اور میاں نواز شریف اگر مجھے کوئی بھی چیز کہیں گے تو میں وہ ظاہر ہے کروں گا. I was more closer to Maryam throughout the time that since the time I joined PMLN. لیکن میں اس لیے کوئی چانس کی بات ہے کہ آپ دونوں کٹھے ہیں. آپ دونوں ایک زمانے میں شائننگ سٹارز تھے پی ایم ایل این کے. مفتاح صاحب کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کیوں مارے گئے, بیکاز انہوں نے جو ان کا نووا سٹار تھے ان کے ساتھ پھنس گئے. وہ تو ڈار صاحب کے ساتھ ان کی جاب پہ آ گئے تھے, تو اس لیے ان کا جانا تو ٹھہرا ہوا تھا. صرف وقت کی بات تھی. ہم تو مفتاح صاحب سے تب بھی مذاق کرتے تھے, آج گئے یا کل گئے, آپ تو نہیں رہ پائیں گے. آپ کا بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ستارہ تب گردش میں آیا جب آپ کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ سے, اور تاثر یہ دیا گیا کہ آپ نے اپنا ایک انیشیٹو لے لیا ہے اور بتایا نہیں اپنی ٹاپ قیادت کو اور سب کچھ. آج ذرا فار ریکارڈ ایک چیز تو بتائیں, جب آپ جنرل باجوہ کو ملے تھے اور بعد میں انہوں نے خود بھی کہا, مریم بی بی نے بھی ایک بیان میں, کہ ہاں اگر کوئی 4 گھنٹے ملے گا تو میری اور نواز شریف صاحب کی بات ہوگی نا. آپ کس کے کہنے پہ ملے تھے؟ کس کو پتا تھا کہ آپ ملنے جا رہے ہیں, اور آپ کو کس نے کہا تھا کہ جا کے جنرل باجوہ کو ملیں اور نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی سیاسی مستقبل کی بات کریں؟ ٹروتھ, نتھنگ بٹ دا ٹروتھ. یہ 2020 جی بالکل ٹروتھ. 2020 اگست میں پہلی میٹنگ ہوئی تھی آخری ہفتے میں, اور دوسری پہلے ہفتے سپتمبر میں میٹنگ ہوئی تھی. I had known جنرل باجوہ for a long time, اور میں ایک دفعہ بھی ان سے نہیں ملاقات کی تھی, کیونکہ ظاہر ہے سینسٹیوٹی ایسی تھی, خاص طور پر میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ جیل میں تھے, اور ان کے بیٹے کی شادی بھی آئی تھی بلکہ جنرل باجوہ کے, جس میں انہوں نے انوائٹ بھی کیا تھا. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ گو جسٹ بیکاز میں نے کہا میرے لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہیں, ہاؤ کین آئی بی. اور اگر جنرل باجوہ از رسپانسبل, جو ہم سمجھتے تھے, ساری پارٹی سمجھتی تھی کہ اگر عمران خان رسپانسبل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ بھی رسپانسبل ہے. تو اس وقت جب مجھے کہا گیا تھا, اور اس میں صرف 2 لوگ تھے میرے علاوہ, ظاہر ہے مجھے تو بتایا گیا تھا, جن کی کہنے پر میں کیا تھا, اور وہ ظاہر ہے اس وقت امپورٹنٹ لوگ تھے. ایک میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے مریم نے مجھے کہا تھا کہ جا کے ڈسکس کرنا. کسی اور کو نہیں پتا تھا, ٹو بی فیئر, نہ ہی جو پریزیڈنٹ ہے ہماری پارٹی کے شہباز شریف صاحب, بیکاز آئی واز میڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از obviously اینڈ اٹ واز ویری سینسٹیو اینڈ سیکریٹو تھنگ. اور اسی وجہ سے یہ جو جب وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ رکیے گا. ایک تاثر یہ تھا کہ آپ ملے, پھر اپنے آ کے بریف کیا. آپ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے کہا تھا, ان کے کہنے پہ آپ گئے تھے جنرل باجوہ کو ملنے, بیکاز مریم نے, نواز نے تو بعد میں اڑا کے رکھ دیا تھا آپ کو کہ آپ چلے گئے, ملنے چلے گئے, یہ کیسے ہوا فلان. پھر نواز شریف صاحب کی ٹویٹس آ گئیں کہ ایسے کوئی نہیں ملے گا, میں نے بتایا آئندہ کچھ نہیں ہوگا. آپ ان دونوں کے کہنے پہ گئے تھے. یار مالک, میں اتنا کافی مطلب اگر تھوڑے بہت تو میچورٹی ہے اور سینسٹیوٹی بھی ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑا انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں اپنی چیز کو, پوائنٹ کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے. لاسٹ میٹنگ میری ہوئی ہے 7 سپتمبر کو, اور مجھے اپوائنٹ کیا ہے اسپوکس پرسن آف نواز شریف اینڈ مریم نواز آن 7 اکتوبر ود ان دا نیکسٹ 30 days. تو اگر میں نے ایک اتنی بڑی چیز کی تھی جو کہ ہمارے نیریٹو سے بالکل ہٹ کے تھی, اور میرے اپنا انیشیٹو تھا جو کہ واز ناٹ لائکڈ ایز یو آر سجیسٹنگ, تو پھر مجھے اسپوکس پرسن اس وقت کیوں بنائیں گے جب سب سے مشکل مرحلہ آیا تھا, جب پی ڈی ایم بن چکی تھی اور ایک سارٹ آف اعلان جنگ ہو چکا تھا, تو مجھے کیوں بنائیں گے؟ مطلب can anyone answer that? And that is the point. Why were you thrown under the bus then? ساروں نے یہ ہائی ریسک گیم تھی, ظاہر سی بات ہے. نہیں مالک, یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہائی ریسک گیم تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس قسم کے کانسیکوینسز ہوں گے, بیکاز ظاہر سی بات ہے باقی پارٹی کے لیے بھی ایک ہمارا ایک نیریٹو تھا, ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ تھا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سولین سپریمیسی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ
not depending on the military leadership to get us back into power or anything like that. یہ ایک فائنل جنگ ہے جو کہ پاکستان میں لڑی جانی تھی اور جو کہ میرا اور سب کا ایک ایمان تھا کہ جی سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے جیسے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے, جیسے قائد اعظم نے جس قسم کا تو پھر پاکستان آپ اس جنگ کے پہلے پھر آپ اس جنگ کے ووٹ کس نے دو گے, پہلے اور آخری شہید ہو گئے؟ ظاہر ہے ہمارے پارٹی میں دو بیانیے تو تھے نا, یہ کوئی ایک مزاحمتی بیانیہ تھا, ایک مفاہمتی بیانیہ تھا, اور میں مزاحمتی بیانیے کے ساتھ اس وجہ سے کھڑا تھا کہ میری پارٹی لیڈرشپ چاہتی تھی. آئی واز مور کلوزر ٹو مریم تھرو آؤٹ دا ٹائم دیٹ آئی سنس دا ٹائم آئی جوائنڈ PMLN. اور میاں نواز شریف اگر مجھے کوئی بھی چیز کہیں گے تو میں وہ ظاہر ہے کروں گا. مچ لیٹر وہ دیر واز دس ریئلائزیشن, شاید کچھ ایسا تاثر دیا گیا کہ جی میں نے میسیجنگ ادھر سے ادھر دینے میں کوئی مس کمیونیکیشن کی ہے. میں کیوں مس کمیونیکیشن کروں گا, مطلب میرا کیا تاثر کس نے دیا تھا؟ بیکاز میں نے سنا ہے, مجھے کسی نے کہا ہے کہ شاید وہ آپ ہی کے پارٹی کے بڑے سینئر آدمی کہ جی شاید جنرل باجوہ نے صاحب نے کہا میاں صاحب کو کہ جی زبیر نے کوئی بات پوری نہیں کی, کوئی ایسی بات تھی؟ جی وہ میں نے بھی سنا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی وہ تو میں نے تو آپ کو بڑے پازیٹیو میسج بھجوائے تھے, آپ نے PDM بنا دی, کیونکہ PDM اس کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد بنی تھی. 7 سپتمبر کو یہ لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, 20 سپتمبر کو PDM بن گئی تھی. سو جنرل باجوہ آبویسلی ریاکٹیڈ کہ یار ابھی آپ بات چیت کرنے آئے تھے, اور اس وجہ سے انہوں نے 23 سپتمبر کو ISPR چیف نے پبلکلی جا کے یہ بیان دیا کہ جی محمد زبیر آئے تھے. حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے آج بھی شاید کوئی مل رہا ہوگا, کوئی نہ کوئی پولیٹیشین چیف کے ساتھ ہمیشہ سے ملتے رہے ہیں, بٹ مائی واز دی اونلی کیس جس کو پبلک بتانے کی ضرورت پڑی تھی. اور وہ پبلک بتانے کی اس لیے ضرورت پڑی تھی کہ دے تھاٹ کہ جی ابھی آپ آئے تھے پیس ٹاکس کرنے کے لیے اور آپ نے واپس جا کے حملے شروع کر دیے تھرو فارمیشن آف PDM, جس کا ایک ظاہر ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو گرانا ہے which ever way. چلیں یہ I'm coming back to you, لیکن یہ تاریخ کا اتنا امپورٹنٹ حصہ تھا. I did not want to interrupt زبیر on this, جو بات بتا رہے تھے. I'm sure آپ کو ایز اے دوست تو پتہ ہی ہوں گی ساری باتیں ہیں. اب واپس ذرا اکانومی پہ آ جائیں. مفتاح صاحب یہ بتائیں, جو اتنی مہنگائی ہے, جو اتنا سارا بجلی اور اس کا ہے, اس میں کوئی امیجیٹ ریلیف نظر آتی ہے؟ ابھی تو جنوری کے اندر جو انہوں نے بجٹ بلز بڑھا دی ہیں 7 روپے پر یونٹ ہائیسٹ ایور, اور وہ مارچ میں بلز آئیں گے اور وہ تباہی پھر جائے گی اس پہ. اور ایکسپورٹس ریلیٹڈ میں آج ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہوا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو کامرس منسٹری ہے اس نے 5 سے 10% ریبیٹ سجیسٹ کی ہے بجلی کے بلوں میں اپنے ایکسپورٹرز کے لیے. اور بنگلہ دیش کی 47 بلین کی صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ رہی ہے, ہماری ٹوٹل 28 بلین تھی تمام حلقے ملا کے. یہ جو بجلی اور گیس اور یہ چیزیں, عام آدمی تو یہی مر رہا ہے نا, اس پہ کیا نئے فائنانس منسٹر کے پاس کوئی کوئک سولوشن ہے, کوئی ریلیف کا؟ مالک سچی بات یہ ہے کہ کوئی سولوشن ریلیف کا نہیں ہے. آپ 2100 ارب روپیہ یا 2150 ارب روپیہ تو سال کا دیتے ہیں صرف کیپیسٹی کاسٹ میں.